محترم المقام برادر عزیز مولانا حامد الحق حقانی صاحب، مولانا راشد الحق حقانی صاحب، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اور ماشاءاللہ سٹیج پر اتنے اکابرین ہیں، اگر میں سب کے نام لوں گا تو میرے تو 5 منٹ اسی میں گزر جائیں گے، لیکن میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی جب میں نے اپنا ہاتھ قائد جمعیت کے ہاتھ میں دیا تھا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور وہ مرکز تھا شیخ لاہوری کا، امام لاہوری کا، شیرہ والا دروازہ، شیرہ والا لاہور۔ مجھے فخر ہے کہ 35 سال زندگی کے میں حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا۔ آج جو پاکستان میں اور دنیا میں حالات ہیں، قائد محترم سے ہم نے سیکھا ہے کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج جو تبدیلی آپ کے پڑوس میں آئی ہے، افغانستان میں آئی ہے، اس تبدیلی کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیا کے امن اور اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ان پگڑی اور داڑھی والوں سے بات کرے، ان ٹوٹی جوتی والوں اور پھٹی پگڑی والے طالبان افغانستان سے بات کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خطے میں اور دنیا میں امن کا واحد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے۔ آپ نے 20 سال جنگ کر کے دیکھ لی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آپ کو جانا پڑا۔ آج پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر، مذہبی جماعتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر اس ماحول کو نہ بننے دے جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم پیدا کرنا ہے۔ بعض قوتیں پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کا الزام افغانستان پر لگانا چاہتی ہیں۔ بعض قوتیں پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کا الزام افغانستان پر لگانا چاہتی ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے، جہاں پر تمام مکاتب فکر کی قیادت موجود ہے، جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہ موجود ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان کے لیے، استحکام افغانستان کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں یکجا ہونا ہوگا، اور ان شر پسند عناصر کو جو افغانستان میں اور پاکستان میں شر پھیلانا چاہتے ہیں ان کو ناکام بنانا ہوگا۔ پاکستان کا مضبوط ہونا افغانستان کا مضبوط ہونا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا۔ یہی کچھ وہ قوتیں پاکستان افغانستان میں چاہتی ہیں۔ ہم نے ہر طرح کے انتشار کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ وہ فرقہ وارانہ تشدد کی صورت میں کوئی لے کر آئے یا کسی اور صورت میں لے کر آئے، ہمیں باہمی اتحاد سے اس کو ناکام بنانا ہے۔ اور ایک آخری بات اپنے شہید قائد کی، اپنے مرشد کی کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ تیز آندھیاں چلتی ہوں، خواہ سخت اندھیرا ہو، خواہ تپتا سورج ہو، میرا قائد وہ شجر سایہ دار تھا جو ہر اسلام سے محبت کرنے والوں کو چھاں مہیا کرتا تھا۔ وہ بلا تفریق کوئی بھی اس کے پاس چلا آتا اس کے لیے شجر سایہ دار بن جاتا، اور چلا آنا تو بڑی بات کی بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت سراج الحق صاحب، حامد الحق صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میرا قائد ایسا تھا کہ جب کبھی رات کی کسی پہر میں بھی اسے خبر ملتی کہ مسلمانوں کے فلاں خطے میں، فلاں جگہ کے اوپر مسلمانوں پہ یہ ظلم ہوا ہے، رب کائنات کی قسم جس طرح وہ چیخ چیخ کے اپنے رب کو پکارتا تھا، میں نے کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا ہے۔
उसको ये परवाह नहीं होती थी। मैं गवाह हूं और यहां के एक गवर्नर जनरल फजले हक गवाह थे कि जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सदारत, जो वजीर आजम का टिकट था, क्योंकि जो सदर होता उसने वजीर आजम बनना था, मौलाना समीउल हक सदारत के लिए उनका नंबर था। तो इस तरह इस मुल्क के एक बड़े सियासतदान ने हाथ पकड़ के कहा कि मौलाना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, और उसके ऊपर जनरल फजले हक ने हाथ रखा, और उसके ऊपर फिर उस सियासतदान ने हाथ रखा, और उसके ऊपर मौलाना का हाथ रखा गया। कहा मैं जिस दिन वजीर आजम बना मैं मुल्क में शरीयत नाफिज कर दूंगा। मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सदारत क्या चीज है, मुझे शरीयत से गरज है, सदारत से गरज नहीं है। लेकिन उसने भी वफा नहीं की, उसने भी वफा नहीं की। लेकिन मेरे कायद का आखिरी सांस तक वो इस्लाम, मुसलमान और शरीयत इस्लामिया के लिए जद्दोजहद करता रहा। आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कायद के कातिल कहाँ हैं। कायद के कातिलों को उनकी अपनी सरजमीन कबूल नहीं कर रही। कभी वो ताजिकिस्तान में धक्के खाता है, कभी वो किसी और जगह धक्के खाता है। और मैं पेशावर से कहना चाहता हूँ कि मेरा कायद तो आज भी खुदा की कसम उसकी रूह खुश हो रही होगी, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया के अंदर मर्दे मुजाहिद, मर्दे हक, समीउल हक की बात हो रही है। और वो जिन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने बंदे भेजे थे, आज उन पे अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग हो गई। और वो देखो काबुल की गलियों में, जलालाबाद में, कंदहार में, मजार शरीफ में, जरा गौर से देखो समीउल हक के हक्कानी फिर रहे हैं। तुम्हें तो तुम्हारी अपनी सरजमीन ने भी कबूल नहीं किया और तुम्हें कोई गैर भी कबूल नहीं करेगा। ये समीउल हक की हक्कानियत है, ये दारुल हक्कानिया की हक्कानियत है, ये मेरे कायद की हक्कानियत है। और वो ऐसा चांद था, मौलाना को कहते भी चांद लाला थे, वो ऐसा चांद था जिसकी रोशनी और जिसकी सुबह हमेशा तुलू रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।